الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آج کی ہمارے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 موضوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے عظیم بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے بشارت کا، جنات کا، اس کے حق ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ نے سن لیا کہ اللہ رب العزت نے ربوبیت اور الوہیت کے دلائل کو بیان فرمایا، جمیع انسانوں کو خالص اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی طرف دعوت دی، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور جو کتاب مبارک آپ پر اتاری گئی اس کی حقانیت اور اس کی عظمت و فضیلت، اور اس طرح سے اس کی بنا پر جو آپ کا شرف و فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے جو منکرین ہیں رسالت کے، آپ کی دعوت کے، اللہ رب العزت کے قوانین کے اور اس پر ایمان لانے سے جو معرض ہیں ان کو چیلنج کیا گیا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے حق ہونے میں تو اس جیسی کوئی کتاب، کوئی صورت لے آؤ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک صورت لے آؤ جو اس کی مثل ہو، الفاظ و معانی میں اور حکمت میں، موضوع کے اعتبار سے، تربیت اور اخلاق اور تمام جو پہلو ہیں بلاغت کے، جبکہ تم سمجھتے ہو کہ تم فصیح و بلیغ ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں ہے، آپ امی ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، تو پھر تمہیں ان کے مقابلے میں ایسا کلام جو ان کی نظیر ہو، ان کے مقابلے میں معارض کلام پیش کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر جب تم پر حجت تمام ہو گئی اور تمہارے تمام عذر منقطع ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تم خود اس بات کے اپنے آپ کو مستحق بنا چکے ہو کہ تمہیں اس جہنم میں پھینکا جائے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ یہ تو ترہیب تھی، اللہ کی طرف سے تخویف تھی، جو کہ حق ہے اور جس کے حق ہونے میں وجوب میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب ان کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اللہ رب العزت نے جس چیز کی طرف دعوت دی، یعنی خالص اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان اور قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان اور عمل، اعمال صالحہ، جیسا کہ آپ نے سن لیا کئی بار ذکر ہو چکا تکرار کے ساتھ کہ ایمان صرف زبانی قول کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو اور انسان کے اوپر اس کی تبدیلی ظاہر نہ ہو جائے، مکمل طور پر اللہ کے رنگ میں وہ رنگا نہ جائے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا۔ ایمان صرف نعروں کا یا صرف ایک لاجک کا یا چند ایک جو ہے وہ اچھی اچھی باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ جو ایمان کو صرف باتوں تک محدود سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں ہیں، اخلاقیات ہیں، عقلیات ہیں، اس بنا پر ہم دین قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ فتنوں کے بالمقابل نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمیشہ جب فتنہ ظاہر ہوگا اس کے مقابلے میں وہ گر جائیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اور جو اللہ کی توفیق سے فتنوں کے بالمقابل ٹھہرتا ہے
وہ شخص ہوتا ہے کہ ایمان جو صرف اس کی عقل میں نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا چکا ہے، اس کے دل کی جڑ میں اتر چکا ہے۔ اس لیے ہرقل نے یہ سوال کیا تھا ابو سفیان سے، جب ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، کہ یہ جو ان نبی پر ایمان لے کر آتے ہیں جو لوگ، کیا وہ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں؟ ارتد واحد سختۃ لدینی، دین کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آپ پر ایمان لائے اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اس دین کو چھوڑ دے اس بنا پر کہ مجھے دین پسند نہیں ہے یا مجھے اس سے کراہت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہی ایمان کی وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہ ایمان یہی ہوتا ہے جب ایمان کی تازگی دلوں میں اتر جاتی ہے، ایمان کی تازگی دلوں میں جب اتر جائے تو پھر وہ اس طرح سے باہر نہیں نکلا کرتا ہے۔ ایمان کی بشاشت ہے نا، جب وہ دلوں سے مل جاتی ہے، ان میں اتر جاتی، رچ جاتی ہے، تو پھر ایمان دلوں سے نہیں۔ اب ہرقل کوئی مفتی نہیں تھا، دین کا عالم نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب کا عالم ضرور تھا، لیکن جس بات پر وہ اللہ کے رسول کی حقانیت کو پرکھ رہا تھا وہ عقلی باتیں تھیں نا، عقلی دلائل تھے نا، عقل کی بنیاد پر کہ یہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا۔ اور خرق عادت جو چیزیں ہیں ان پر مشتمل ہے، بلکہ عقل کو بھی اس طرح سے چیلنج کرتا ہے اور عقلی میزان پر بھی منکرین کو لاجواب کر دیتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آج کی آیت میں فرمایا کہ بشارت دے دے ان کو جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال ایمان میں شامل ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، نیک اعمال ایمان میں شامل ہیں یا نہیں؟ ایمان کا اطلاق قول پر بھی ہوتا ہے اور عمل پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ دل کے اندر جو انسان کا عمل ہے، دل کا عمل، عمل القلب، اور قول اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن عمل صالح کو الگ ذکر کیوں فرمایا؟ یہ خاص کا عطف ہے عام پر، عام کے بعد جو اس عام میں داخل ہے اس کو الگ سے دوبارہ ذکر فرمایا، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ جیسے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کریں، اور کون سی نماز کی؟ صلاۃ وسطیٰ کی۔ تو کیا صلاۃ وسطیٰ یا عصر کی نماز جو ہے وہ نمازوں میں داخل نہیں ہے؟ داخل ہے نا، تو الگ سے کیوں ذکر فرمایا؟ اس کی اس خاص اہمیت کی بنا پر۔ ما قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو فرشتوں کا دشمن ہے اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو کیا یہ ملائکہ میں داخل نہیں ہیں؟ لیکن ان کی اس خاص اہمیت کی بنا پر کہ یہود کو جو ان سے بغض تھا، اس کی اس چیز کو بیان کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان کو الگ بیان کیا۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے ان کو جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کیے، ان لہم، کیا بشارت دینی ہے؟ یہ کہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، یقیناً ان کے لیے ہے، بے شک ان کے لیے ہے۔ لہم، لام کس کا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ہے، کس چیز کا؟ جنات، ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں، بہت سے باغات ہیں۔ کیسے باغات؟ تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے، جن کے تلے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، منہا، ان سے، کن سے؟ ان باغات سے، ان جنات سے، من، پھر من آ گیا ہے، منہا من ثمرہ، منہا من ثمرہ، جیسے کوئی شخص کہا کہ اعطانی فلان، مجھے فلان نے کچھ دیا ہے، اور پوچھے کہ کہاں سے دیا، کس جگہ سے اس نے، تو کہے گا کہ من بستانی، اپنے باغ سے اس نے مجھے دیا۔ من ای ثمرہ، کون سا پھل دیا؟ من رمان، انار دیا، یعنی انار یا پھل کی جنس ذکر کرتا ہے، وہی ہے۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی ان کو دیا جائے گا ان باغات میں سے، ان باغات میں سے کیا چیز دی جائے گی بطور رزق؟ من ثمرۃ الرزق، کھانے کے لیے کیا دیے جائے گا؟ پھلوں کی اقسام میں سے، پھلوں کی نوع میں سے، جب پھل ان کو دیے جائیں گے، قالوا، وہ کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جو ان کو دیا جائے گا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا، ملتا جلتا ہوگا، متشابہ ہوگا، لہٰذا وہ کہیں گے کہ تو پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں، پہلے بھی ہمیں دیا جا چکا ہے۔ رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق،
صیغہ مجہول کے ساتھ، ان کو دیا جائے گا. سبحان اللہ، دینے والے بہت سے ہیں. اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اللہ دینے والا ہے، اور اس کے حکم سے پھر خادم بہت ہیں. خادم کثیر ہیں اہل جنت کے، بڑے ہی خادم ہیں کثیر، اور ان کی شان بھی بہت ہے. اتنی عظیم الشان خدام ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا، حدیث میں آتا ہے جب گھر کے دربان کو دیکھے گا سجدے میں گر جائے گا کہ شاید میرا رب ہی نہ ہو. وہ کہا میں تیرا خادم ہوں، تیرا دربان ہوں. سبحان اللہ. ایسی اس کی شخصیت ہوگی، با کمال، با وقار اور وجیح. ٹھیک ہے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابه ولهم فيها ازواج مطهرة، اور ان کے لیے ہیں اس میں پاک صاف بیویاں. وهم فيها خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ. خلود لا موت. یا اہل الجنہ خلود لا موت، یا اہل النار خلود لا موت. اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ ہے، اب موت نہیں ہے. اہل جہنم ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے، اب موت نہیں ہے. والعیاذ باللہ من ذالک. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، ہم اس آیت مبارکہ کو آج تھوڑا سا بیان کریں گے، اس لیے کہ اس میں ایک اہم موضوع ہے آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں آئے گا کئی مقامات پر، اور پھر اس پر جو انعام ملنا ہے جنات تجری من تحتها الانہار. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے اسلوب میں کثرت کے ساتھ یہ آپ کو ترکیب ملتی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایسی عام نہروں کی بات ہے، کوئی عمل صالح کرنا ہے تو لوگ اس کو پڑھ کر بس گزر جاتے ہیں، جیسے ایک وہ کوئی قصہ کہانی دیو مالائی افسانوی چیز پڑھ رہے ہیں، اس کو ریلیٹ نہیں کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ یہ ہے کیا. تو اس لیے جہاں جہاں پر یہ آئے گا کچھ نہ کچھ بیان تو ہونا چاہیے نا. قرآن کی روشنی میں ہمارا جو اسلوب ہے وہی ہے بحمد اللہ تعالیٰ کہ ہم قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. فرماتے ہیں لما ذکر جزاء الکافرین، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کی جزا کا ذکر کیا، اس سے پہلے ہو چکے ہیں نا کہ ان کے لیے جہنم ہے، ذکر جزاء المؤمنین. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؤمنین کی جزا کا، ان کے ثواب کا ذکر فرمایا. اور مؤمن کون سے ہیں؟ اہل الاعمال الصالحات، وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو صالح ہیں. جو صلاح ہے نا اصل میں یہ ہے، ساری چیز جو دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پر دارالامتحان ہے، ہر وقت ہماری جو جنگ چل رہی ہے وہ صلاح کی جنگ ہے. ہم نے اپنے دل کو صالح کرنا ہے، صلاح، فساد سے جان چھڑانی ہے. فساد ہر طرف سے ہے، باطن سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے. فتنے کثیر ہیں، اہل اسلام کے اندر، ان کے صفوں کے اندر موجود ہیں، باہر موجود ہیں. شکوک و شبہات بھی ہیں اور شہوات بھی ہیں، ہر چیز بے لگام. آپ سنتے رہے واقعات جو چل رہے ہیں آج کل، کیسے کیسے صفوں میں کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے حلیوں والے، والعیاذ باللہ من ذالک، جو دن رات سمجھتے ہیں کہ ہم ان جو پاکیزہ کلمات ہیں، پاکیزہ کلمات ان کے اندر رہتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن دل کے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے والعیاذ باللہ، انسان تصور نہیں کر سکتا. تو اسی بنا پر ہے نا کہ یہ فتنے ہیں، ان کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں. تو اہل الاعمال الصالحات، ابھی شیخ صاحب بیان کریں گے اس کو، یہ صالح کو بھی علی طریقتہ تعالی فی القرآن، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے. فرماتے ہیں یہی اللہ کا اسلوب ہے، اسی طریقے پر اللہ نے اس کو ذکر کیا. کس کو؟ جزا کو ذکر کیا سزا کے بعد. اللہ کا قرآن کریم میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ یجمع بین الترغیب والترہیب، کہ اللہ ترغیب و ترہیب کو اکٹھا فرما دیتے ہیں. پہلے ترغیب دلائی جاتی ہے اور ترغیب کے ساتھ جو ہے وہ ترہیب اور خوف ہوتا ہے. یہاں پہلے ترہیب ہے، اگر ڈرایا گیا ہے، یعنی یہ پہلے ڈرانا ہے کہ پہلے بشارت سنانی ہے. یہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق اصل میں موقع اور محل کی مناسبت سے ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے جو دعوت دینے والا ہے اس کے لیے حکمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیشہ بشارت سنا دینی ہے پہلے، یہ ہمیشہ پہلے ڈر سنا دینا ہے، ڈرانا ہے. حالات دیکھے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اپنی موج مستی میں ہیں اور ان کو مولویوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے اور اطمینان میں اور بے خوف ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ ڈرایا جائے گا. ان کی جو حالت ہے وہ زیادہ مناسب ہے اس چیز سے کہ ان کو ڈرایا جائے. جب اللہ کے رسول پر وہی فترہ وہی کے بعد وہی منقطع ہوئی کچھ عرصے کے لیے، پھر دوبارہ وہی اترنا شروع ہوئی، تو کیا وہی آئی؟ پہلی جس کے ساتھ آپ کو رسول بنایا گیا، اس سے پہلے آپ نبی تو بن چکے تھے، رسول بنایا گیا علیہ الصلاۃ والسلام. یا ایھا المدثر قم فانذر، ڈرائیے، ڈرانے سے شروع کیجئے. کیوں کہ قوم کی حالت ایسی ہے نا،
قوم کی حالت ایسی ہے کہ بالکل جہنم کے گڑھے پر پہنچے ہوئے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا تخویف کا، ترہیب کا، جو ان کی حالت سے مناسب تھا. تو فرمایا کہ اللہ جمع فرماتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں ترغیب و ترغیب کو اور اس کے بعد تخویف کو، یعنی ڈرانے کو. کیوں؟ لِيَكُونَ الْعَبْدُ رَاغِبًا رَاهِبًا، تاکہ بندہ رغبت رکھنے والا بھی ہو جائے اور ڈرنے والا بھی. دونوں چیزوں کے درمیان ایمان ہے. صرف امید رکھیں گے، صرف اگر رجا ہوگا، امید ہے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے گا کوئی شخص مطلقاً، تو یہ مرجئہ بن جائے گا، ملحد بن جائے گا، منافق بن جائے گا، دین بیزار ہوگا اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر صرف خوف کی جانب جو ہے وہ سامنے ہوگی اور اللہ کی رحمت، اس کی محبت اور اس کی طرف سے جو انعامات ہیں، مغفرت ہے. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں نا، صفات جمالیہ بھی ہیں، جلالیہ بھی ہیں. تو اللہ کی جو جمال کی صفات، تواب ہے، غفار ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، ودود ہے، یہ اگر سامنے نہیں رکھے گا تو خارجی بن جائے گا. گناہ ہو گیا، بس مایوس ہو گیا، اب یہ کافر ہو گیا، اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا، اسے کچھ نہیں ملنا ہے. تو اس لیے دونوں چیزیں ہیں. لیکن العبد راغبا راہبا، ایمان بین الرجاء والخوف، خائفا راجیا، ڈرنے والا بھی ہو اور اس طرح سے امید رکھنے والا بھی. فقال، فرمایا، وبشر، بشارت سنا. کون سنائے گا؟ یا ایھا الرسول ومن قام مقامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور پھر جو آپ کی جگہ پر اس علم کی تبلیغ میں آپ کی نیابت کرتا ہے وہ کون ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی، عن یہ نیابت کے لیے ہے نا، کہ مجھ سے اگر ایک بات بھی سنتے ہو اس کو آگے پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے. شیخ صاحب نے کتنی خوبصورت یہ ایک اس کو بیان کیا ہے کہ بشیر، مختصر سے کلمے میں بیان کر دیا کہ یہ بشارت سنانی صرف اللہ کے رسول نے نہیں ہے، بلکہ تمام جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے بالتبع. کہ وہ کیا کہیں گے؟ الذین، بشارت دینی ہے کن کو؟ الذین آمنوا بقلوبہم وعملوا الصالحات بجوارحہم. یہاں پہ انہوں نے ایمان کو قلوب کے ساتھ خاص کر دیا اور اعمال صالحہ کو اعضاء کے ساتھ ذکر فرمایا. اس لیے نہیں کہ ایمان میں عمل صالح داخل نہیں ہے، نہیں، جب ایمان اکیلا آتا ہے تو اس میں عمل صالح بھی شامل ہوتا ہے. جب ایمان اور عمل مل کر آئے، اب دونوں اپنے اپنے خاص معنی پر دلالت کر رہے ہیں. جب دونوں اکٹھے مل کر آ گئے تو ایمان اب اس کے باطنی پہلو کو ظاہر کرتا ہے بالاولا، اور جو اعمال صالحہ ہیں وہ اس کے ظاہری پہلو کو، اعمال کو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اپنے دل کے ساتھ اور اعمال صالحہ کیے اپنے اعضاء کے ساتھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، جو بھی انسان کے پاس جو جوارے ہیں، صلاحیتیں ہیں. فصدقوا ایمانہم باعمالہم الصالحہ، تو انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کی، دل میں جو ان کا ایمان کا دعویٰ تھا اس کی تصدیق کی اعمال صالحہ کے ساتھ. ووصفت اعمال الخیر بالصالحات، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعمال خیر کو صالحات کیوں کہا ہے یہ بتا رہے ہیں. کیوں موصوف کیا ہے؟ اس لیے لأن بها تصلح احوال العبد، اس لیے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ بندے کے احوال صالح ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صالح ہو جائے وہ سارا جسم ہی صالح بن جاتا ہے. وتصلح احوال العبد وامور دینہ ودنیا، اور اس کے تمام جو دین و دنیا کے امور ہیں وہ بھی صالح ہو جائے، ان کی بھی صلاح ہو جاتی ہے. وحیاتہ دنیاویۃ والاخرویہ، اور اسی طرح سے اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی جو ہے وہ بھی صالح ہو جاتی ہے. صلاح اور فساد کا ٹکراؤ ہوتا ہے، انسان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرتا ہے، اللہ کی راہ میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، شہوات کا مقابلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو انسان ان سے نکلتا ہے تو انسان صالح ہوتا چلا جاتا ہے، صالح ہوتا چلا جاتا ہے. جب اس کا علم بڑھتا ہے، عمل بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صلاح جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. اب یہ سوال ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، تو کیا آخرت دار الجزا ہے کہ دار العمل ہے؟ دار الجزا ہے نا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا پھر کہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاح حاصل کرنا ایک رتبہ ہے، ایک منزلت بھی ہے. اور یہ کب تک چلتا ہے اس کا یہ ٹکراؤ؟ کب تک یہ صلاح کا جو ایک
یہ تقاضا ہے وہ چلتا رہتا ہے جب تک انسان کی زندگی ہے. جب تک انسان حالت ایمان پر اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی روح اللہ کے سپرد نہیں کر دیتا، جبکہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ وہ مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے صلاح حاصل ہو گئی. تو مسلسل یہ جنگ چلتی رہتی ہے پوری زندگی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو آخرت میں صالح ہے، اس درجے اعلیٰ پر فائز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے پھر سعادتیں ہیں. فرمایا کہ وَيَزُولُ بِهَا عَنْهُ فساد الاحوال، اور اس صلاح کے ساتھ تمام احوال کا جو فساد ہے وہ دور ہو جاتا ہے. فیکون بذلک من الصالحین، تو اس اعتبار سے وہ صالحین میں سے بن جاتا ہے. کون سے صالحین؟ الذین یصلحون لمجاورۃ الرحمن فی جنتہ، وہ صالحین کے جو رب رحمان کی ہمسائیگی جنت میں جن کو حاصل ہو سکتی ہے، جن کا ساتھ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کا قرب جن کو جنت میں حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ صالح ہو جاتے ہیں. جنت میں جو بھی جائے گا وہ صالح ہوگا. جنت میں کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی بغض ہے، کینہ ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اہل جنت کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، اور ان کے سینوں سے تھوڑا بہت جو کینہ، غل، جو کدورت ہے، وہ جب تک نکال نہیں جائے، کھینچ کے نکال نہیں دی جائے گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. جنت جو ہے وہ صالحین کا گھر ہے، متقین کا گھر ہے، دار الطیبین ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث کے لیے نہیں ہے جنت. اگر مومن میں خباثت ہے، اگر اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا یا اس کے اعمال صالحہ غالب نہیں آ گئے، تو جہنم میں وہ پھونکنے کے بعد جو ہے اپنی خباثت سے پاک ہونے کے بعد جنت میں جانے کے قابل ہوگا. جنت طیبون کے لیے ہے اور جہنم خبثاء کے لیے ہے. فبشرہم، تو ان کو بشارت دے. کس چیز کی بشارت دے؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں. کون سے باغات؟ بساتین جامعۃ من الاشجار العجیبہ، ایسے باغات ہیں کہ جن میں عجیب و غریب درختوں کا جھنڈ ہیں. عجیب یعنی وہ جو کثیر اور عجیب درختوں پر مشتمل ہیں. یعنی یہاں پہ جو عجیب کی بات ہے یہ حسن کے معنی میں ہے کہ جو انسان کو حیران کر دینے والے ہیں. والثمار الانیقہ، اور بڑی ہی شاندار اعلیٰ قسم کے پھل ہیں. والظل المدید، اور اس طرح سے ایسے سائے ہیں جو طویل سائے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، یسیر راکبها تحت ظلہ 100 عام ولا یقطعها، کہ ایک سوار، گھڑ سوار اس کے سائے تلے 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن اس کو پار نہیں کر سکے گا. اتنے گہرے سائے ہیں جنت کے جو درخت ہیں، جو باغات ہیں، اور جو ان کا حسن ہے. اور والاغصان والافنان وبذلک صارت جنہ، اور اس میں جو ٹہنیاں ہیں اور اس میں جو طرح طرح کے جو اس میں شاخیں ہیں اور پھل اور پھول ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وبذلک صارت جنہ. یہ جو تمام چیزیں جو شیخ صاحب نے بیان کی ہیں، کون سی؟ کہ جنت میں جو باغات ہیں اور ان باغات میں جو عظیم درخت ہیں اور عجیب و غریب انواع کے شاندار اس میں جو ہیں پھل ہیں اور پھول ہیں، اور انواع و اقسام جو ہماری سوچ میں نہیں آ سکتے ہیں. یعنی لا یخطر علی قلب بشر، فرمایا کسی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں گزر سکتا ہے، وہ تمام کے تمام وہاں پر موجود ہیں. کہتے ہیں وبذالک صارت جنہ، انہی کے ساتھ اسے جنت کہا جاتا ہے. یہ جن سے ہے نا مادہ، اس میں چھپنے کا معنی ہوتا ہے. جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ مخفی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. اور جنون بھی ایک ایسی کیفیت ہے، اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ چھپی ہوئی ایک چیز ہے. اور جنین تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہو. جنہ کیا ہے؟ جس کے اندر اتنا یہ گھنے باغات ہیں کہ جو اس کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ چھپ چکا ہے، نظر نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے وہ یعنی باغات ہیں. یجتن بہا داخلھا، کہ جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس جنت کے اندر چھپ جاتا ہے، اسی بنا پر کہ وہ باغات بہت گھنے ہیں اور ان کے سائے بہت عظیم ہیں. اور یہ درخت بہت عظیم الشان ہے، ان کو دنیا کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کر سکتے. اگر آپ جنت کا مطالعہ کریں قرآن کریم میں تو آپ کو یعنی صرف قرآن کی حد تک اگر ہم بات کریں، حدیث میں تو اور بھی بہت کثرت کے ساتھ بیان ہے. تو ایسی عظیم صفات ہیں قرآن کی حد تک اگر ہم چند صفات اس کی بیان کریں کہ ایک عظیم الشان یعنی باغات کا تصور سامنے آتا ہے. اور جنت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ایک باغ ہے بس جیسے ہمارے دنیا کے اندر باغ ہوتے ہیں، نہیں. جنت اس کا ایک وصف ہے کہ اس کے اندر ثمار اور فواکہ اور پھل اور پھول اور کثیر اس میں جو اس کے اندر جو سبزہ ہے اور جو حسن ہے اس بنا پر. لیکن جنات کی بہت سی قسمیں ہیں، جنات کی بہت سی قسمیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت جو ہے اس کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں. اور فرمایا کہ ما بین الدرجتین ما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے.
سبحان اللہ، یہ 100 درجے عام نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ صرف ان کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ نے صرف ان کے لیے یہ 100 درجے تیار کر رکھے ہیں، تو یہ 100 درجے ان کے لیے ہیں، ان کی اپنی جاگیریں ہیں۔ جنت ایک بندے کو جو ملنی ہے اس کو اپنی جاگیر ملنی ہے، اس کو اس میں کیا کچھ مل جانا ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہم تو آج اسٹیٹ دیکھتے ہیں، وہ فارم ہاؤسز دیکھتے ہیں، چھوٹی چیزوں پر ہماری جو ہے نا وہ باتیں، وہ جزیرہ کسی نے خرید لیا ہے اور کسی نے کچھ کر لیا تو ہمارے لیے وہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت حقیر چیزیں ہیں۔ یعنی ایک معمولی ادنا ترین جنتی کے پاس زمین سے 10 گنا زیادہ جاگیر ہے، لیکن جو بڑے بڑے جنتی ہیں دیکھیے یہ درجات ہیں جنت کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق والمغرب، کہ اہل جنت جو ہے اپنے سے اوپر اہل غرف کو، جن کے بالا خانے ہوں گے نا، قرآن میں سنا ہے نا ہم فی الغرفات آمنون اولئک یجزون الغرفہ، غرفہ جو ہے اس سے مراد یہ کمرہ نہیں بنا، وہ کمرہ بنا دیا اوپر کر کے، یہ نہیں ہے اس سے مراد، اس سے مراد ایک عظیم الشان بلڈنگ ہے جو بلند ہے، اور ایک کے اوپر دوسری یہ تعمیرات ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہر جنتی کے پاس اپنی پوری جاگیر ہے، اس کے پاس باغات ہیں، اس کے پاس نہریں ہیں، اور جو اللہ نے اس کو دیا اپنے درجے کے رتبے کے مطابق۔ فرمایا کہ نیچے والے جو جنتی ہیں نا، یہ جو اہل غرف ہیں نا، یہ جنت کی بہت سی اقسام ہیں نا، جنت الفردوس ہے، جنت المأویٰ ہے، جنت عدن ہے، جنت النعیم ہے، اور اس طرح سے پھر دار السلام ہے، اور دیگر اللہ نے اوصاف اس کے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو اعلیٰ ترین جو جنت ہے وہ کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربوۃ الجنہ واعلیٰہا واوسطھا، کہ وہ تمام جنتوں سے اوپر وہ جنت ہے جس کے اوپر فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر جو چھت ہے وہ اللہ کے عرش کی ہے۔ ومنہ تفجر الانہار، اور فردوس سے جو ہے وہ تمام نہریں نکلتی ہیں، نہریں جو پھوٹتی ہیں وہ کہاں سے پھوٹتی ہیں؟ فردوس سے، پھر اس کے بعد تمام جنات میں وہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو نیچے والے جنتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اور وہ جنت الفردوس میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا نام کیا ہے؟ مقام انفارمیشن ہے نا جی، قرآن کی یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے چیزیں۔ دنیا کے بارے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، فلاں جناب ایک سیاحت کی جگہ، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سوئٹزرلینڈ میں یہ ہے، فلاں جگہ پر یہ ایک ریزورٹ ہے، بڑا پتہ ہوتا ہے، اور جو اصل جگہ ہے ٹھکانہ جہاں پر ہمیں جانا چاہیے اس کے بارے میں علم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ جو جنت ہوتی ہے بس ایک باغ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مقام محمود عظیم ترین وہ مقام ہے جنت الفردوس میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر اس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ غرفات ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جہنمیوں کی بات نہیں ہو رہی، کہ جنتی اہل غرف کو جن کو اللہ نے غرفات دینے ہیں ان کو اس طرح دیکھیں گے آسمان پہ جیسے تم دور کسی ڈوبتے ہوئے معمولی سی، یعنی کہ روشنی میں جو صبح کے وقت میں ایک ستارہ ہوتا ہے نا افق میں، مشرق میں یا مغرب میں، تو دوری کی بنا پر وہ ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ہلکا سا دکھائی دیتا ہے، اس طرح سے دیکھیں گے وہ۔ سبحان اللہ، لتفاضل ما بینہم، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ان کے درمیان اتنا تفاضل، اتنا فرق ہوگا فضیلتوں میں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت مل جائے گی، مل جائے گی تو کوشش کرنی چاہیے نا، اس میں ہر ایک برابر تو نہیں ہے۔ یہاں تو بڑی دوڑ لگاتے ہو دنیا کے اندر 4 پیسے زیادہ کمانے کے لیے، ایک اچھی گاڑی خریدنے کے لیے، برانڈڈ کوئی چیز خریدنے کے لیے، اس کے پاس اس برانڈ کا فون ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ گھٹیا قسم کی دنیا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فرمایا اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا، اس کے لیے مرتے ہیں جی، یہ ہے وہ ہے، اور دوڑ لگائی ہوئی ہے، جو اتنی حقیر دنیا ہے، اور ہم اس جنت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ درجات اس کی کتنے عظیم ہیں، جنت عرضها كعرض السماء والارض، زمین و آسمان کو ملایا جائے تو اس طرح سے جنت کی وسعت ہے۔ تو اللہ کے رسول ہمارے تفاضل ما بینہم، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، کہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول پھر یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں اتنے عظیم غرفات میں جو لوگ اوپر ہوں گے، جو دور ایک افق میں کہیں چمکتا ہوا دمکتا ہوا چھوٹا سا ستارہ نظر آتا ہے اس کی دوری پر ہوں گے، تو لگتا ہے یہ پھر انبیاء کی ہی منازل ہوں گے، یہ نبیوں کے ہی لائق ہیں، ہمارے تو لائق پھر نہیں ہوں گے۔ فرمایا بلا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ فرمایا بلکہ کون ہے؟ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ اتنی سی بات، وہ یہ کون نہیں کرتا جی؟ ہم نہیں کرتے، سبھی کرتے ہیں۔
کون کہتا ہے کہ میں رسولوں کی تصدیق نہیں کرتا اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جو نیچے والے جنت کے ہوں گے وہ نہیں کرتے ہوں گے یہ؟ پھر یہ کون سی تصدیق ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن کوئی چیز ذکر کرتا ہے نا، اس کے صرف موٹی موٹی تعبیر نہیں بلکہ اس کے اندر تفصیلات ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ ان کی تصدیق ایسی ہوگی کہ جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں سر جھک گیا ہے بس۔ ایک وہ بھی صدیق تھا نا کہ جب اللہ کے رسول سے بات آتی تھی وہ سوچتا نہیں تھا اور دل کے اندر اس کے ایسا نور تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر صدیقیت پہ جتنا کوئی اعلیٰ ہوتا ہے چلا جائے گا، جو شک میں پڑا رہا، اور یہ باتوں سے نہیں ہوتا ہے، عملاً نظر آتا ہے کتنا اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے۔ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا ان لہم جنات، ان میں ٹہنے ہیں، ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، پھل اور پھول ہیں کثیر قسم کے۔ اور یہ جو تفاوت ہے درجات کا، یہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس بات؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے جنتیوں کے درجے بتائے ہیں اور ان کو جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان کا فرق بھی ذکر کیا ہے؟ علم ہے آپ کو یہ بات یا نہیں؟ جی، اور ماشاءاللہ اور واقعہ اور ماشاءاللہ اور کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ پڑھنے والے، عام پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں، ویسے تو ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں کھول کے دیکھنے کا الا ماشاءاللہ، جو پڑھنے والے پڑھتے بھی ویسے گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے کتنے باغ ہیں؟ 2 ہیں۔ کون سے ہیں؟ ذواتا افنان۔ اگر فنن کی جمع لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ کثیر شاخیں ہیں، شاخیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ لمبی شاخیں ہیں، ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے دنیا کی آپ نے سن لیا کہ طوبہ ایک درخت ہے کہ 100 سال چلتا رہے سائے کو نہیں کاٹ سکتا ہے، اور چلتا نہیں رہے بلکہ سوار کا ذکر ہے، بھاگتا رہے۔ ذواتا افنان فیہما عینان تجریان، 2 چشمے ہیں جو خوب زور سے اس میں بہہ رہے ہیں، جر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہہ رہے ہیں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ابھی فاکہہ کا ذکر یہاں پہ آنے والا ہے۔ وہاں پہ ہر قسم کے پھل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ علماء نے کہا یہ 2 ایک اشارہ ہے، ایک اسلوب ہے اہل عرب کا، کثیر قسمیں ہیں ہر پھل کی، من کل فاکہۃ، ہر پھل کی۔ اور فواکہ کون کون سے ہیں؟ جن کو ہم آج نہیں جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے اور دنیا سے ان کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ من کل فاکہۃ زوجان۔ اور پھر اس کے بعد آگے مزید وہاں پہ جو جنتی ہیں متقین علی فرش بطائنھا من استبرق، کہ جہاں پہ ان کے جو بچھونے اور بڑے بڑے ان کے جو بستر ہوں گے، ان کا جو کپڑا ہے اس کا جو اندر والا حصہ ہے وہ بڑے ہی شاندار دبیز ریشم کا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ انہن الیاقوت والمرجان، جیسے وہ سرخ رنگ کے پتھر ہوتے ہیں یا موتی اور مونگے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرخ پتھر ایسا ہوتا ہے یاقوت کہ اگر اس کے اندر دھاگا گزارا جائے تو شیشے کی طرح شفافی سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی یاقوت سے تشبیہ دے رہے ہیں، کبھی مرجان سے تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی فرمایا کہ انہن بیض مکنون، وہ انڈا ہوتا ہے نا جو اپنی جھلی کے اندر، تو اس کی سرخی اور سفیدی برقرار رہتی ہے، اگر آپ اس کو نکال دیں تو وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ فرمایا یہ چھپے ہوئے انڈے کی مانند ہے۔ کئی فرمایا کہ امثال اللؤلؤ المکنون، یہ چھپے ہوئے موتی کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، کہ جن کی جو چمک ہے، دمک ہے اور جن کا جو حسن ہے اس پر ذرا برابر بھی کسی ملاوٹ کا اثر نہ ہو۔ اور یہ مکنون کا لفظ ہے۔ اور یہ جو پھرتے ہیں بار چچڑے، ٹھیک ہے، سر عام، اور سمجھتے ہیں اور دعوت گناہ دیتے پھرتے ہیں کہ ان میں کیا حسن ہے، اور جو ان پر زبانیں لٹکاتا ہے اس کی اپنی کیا ذہنیت ہوگی، سوچنے کی بات ہے۔ تو بات اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تو مکنون کہتا ہے، جو قیمتی چیز ہے، جس میں نفاست ہے، جس میں حسن ہے، اور حسن بھی کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 70 اللہ نے جو زیور اور لباس دیا ہوگا اس حور کو، اس کے اندر سے اس کا نور جو ہے وہ باہر ٹپکتا ہوگا، نظر آتا ہوگا۔ اور کثیر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما، اگر اہل جنت کی کوئی عورت جو ہے وہ زمین والوں کو صرف دیکھ لے تو زمین و آسمان کی جتنا یہ جگہ ہے، یہ خلا ہے، یہ نور سے بھر جائے۔ اور فرمایا والا ملأت ریحا، اور خوشبو سے معطر ہو جائے صرف اس کے دیکھنے سے۔ اور فرمایا کہ والا نصیفها علی رأسها خیر من الدنیا وما فیہا، وہ جو خمار اور وہ جو اوڑھنی اپنے سر پہ اس نے لی ہوئی ہے نا، وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا ما فیہا، پوری دنیا خرچ کر دے، کوئی دنیا کا تنہا مالک اللہ کے حکم سے بن جائے، اس کی اس اوڑھنی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جنت ہے۔
یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا سورہ رحمان میں ان کی نعمتوں کا فرمانے کے بعد فرمایا، اور آخر میں بھی فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان ومل احسان، یعنی جب اکٹھے آ جائیں اسلام پہلا درجہ، اس کے بعد ایمان، اور اس کے بعد اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ احسان کا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، معلوم ہوا کہ یہ کس کو ملنے ہیں؟ دو باغ یہ والے، یہ محسنین کو ملنے ہیں۔ اب ومن دونہما جنتان، اور دو ان سے کمتر بھی ہیں، دو ان سے، اب اللہ جانتا ہے کہ اس کو ملنے ہیں لیکن بہرحال ان سے کمتر ہوں گے۔ ومن دونہما جنتان، دو باغ اور ہیں جو ان سے کچھ کمتر ہیں۔ فرمایا مدہامتان، اتنے گہرے سبز ہیں جیسے سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑا عجیب رنگ ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا قدرتی رنگ اگر آپ کو نظر آ جائے، دنیا کے اندر میں بات کر رہا ہوں جو بالکل ایک ہماری اپنی تقریب ذہنی کے لیے مثال ہے، کہ اگر کوئی ایسا سبزہ ہو، ایسا باغ ہو کہ جس کے اندر سبزہ اتنا گھنا ہو، اس کے درختوں کا اور اس کی جو بھی وہاں پہ پھل اور پھول ہیں، کہ وہ سیاہی مائل محسوس ہو، تو یہ ایک بڑا ایک عجیب ایک کیفیت ہے اس منظر کی۔ فرمایا مدہامتان، اور فرمایا فیہما عینان نضاختان، وہاں پر دو چشمے ہیں جو ابل رہے ہیں، دو چشمے ہیں، لیکن پہلے چشمے کون سے تھے؟ جو جاری تھے، بہہ رہے تھے، اور دو چشمے یہ بھی ہیں کہ جو مسلسل بہہ رہے ہیں، مگر ان کی وہ کیفیت، جر جو ہے وہ ابلغ ہے نزخ کے مقابلے میں۔ نضاختان، اور فرمایا فیہما فاکہۃ، پھل ہیں کثیر یہاں پر، ونخل، اور کھجور ہے، ورمان، اور کیا ہے؟ انار ہے، اور بھی درختوں کا ذکر ہے، عنب کا، انگور کا بھی ذکر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھا آپ کو کہ آپ آگے بڑھے ہیں، تو آپ نے کوئی شے پکڑنے کی کوشش کی، تو سوال کیا کہ آپ نے کیا کوشش فرمائی؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تھی، تو میں نے کوشش کی کہ انگور کا ایک خوشہ وہاں سے میں لے لوں۔ فرمایا کہ لو اخذتہ لاکلت منها ما بقیت الدنیا، اگر میں اس کو لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے تم اسے کھاتے رہتے، ایک خوشے سے۔ اس کا بھی ذکر ہے، عناب کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ فاکہۃ ونخل ورمان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، بہرحال یہ نعمتیں، یہ فرق آپ نے محسوس کیا نا یہاں پہ نعمتوں کا۔ اور پھر آخر فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبحان اللہ، اللہ کو کیا ضرورت تھی اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر، اتنی ڈیٹیلز میں جا کر ایک ایک چیز کا حسن بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے ملنا ہے، میرے پاس آنا ہے، ذرا دیکھ لینا، سوچ لینا، حساب ہونا ہے، مجھے ناراض کرنا ہے کہ مجھے تو کافی تھا نا۔ لیکن سبحان اللہ، علی رفرف، ایسے منقش قالین ہے، خضر جو سبز ہیں، اور عبقری، عبقری یہ جو عرب کے ہاں عبقر اس جگہ کا نام تھا، جیسے ہمارے یہاں پرستان نہیں کہتے، وہ کہتے تھے ان افسانوں میں کہ جنات جہاں پر رہتے ہیں۔ تو عبقری ہر وہ شے جو انسان کی تصور سے باہر ہو، کوئی عجیب ہی نفیس اور نادر قسم کی چیز ہو۔ وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورۃ الواقعہ میں دیکھیے مزید تفصیل اس کی آتی ہے۔ فرمایا وکنتم ازواجا ثلاثہ، تمہارے تین گروہ ہیں، فاصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے ہیں، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی عظیم الشان ہے، واصحاب المشأمہ، اور بائیں والے ہیں، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی وہ برے ہیں، والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو سبقت آگے بڑھ جانے والے ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جو مقرب ہے، فی جنات النعیم، ثلۃ من الاولین، شروع میں، امت کے شروع میں، اس امت کے شروع میں، یہ تمام سابقہ امتوں میں اقوال ہیں، زیادہ تھے، وقلیل من الآخرین، آخر والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ اور پھر آگے ان کی نعمتوں کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جو اصحاب الیمین ہیں ان کی نعمتوں کا بیان ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سے میں نے آپ کو ایک بتایا کہ یہ جنت ہے، اور جنت کے یہ اس قسم کے، پھر اس میں کس قسم کے محلات ہیں اور منازل ہیں اور کیسے کیسی جاگیریں ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار جبریل امین تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو کہنے لگے هذه خدیجہ قد اتت وفی یدها اناء فیہ طعام او شراب، کہ اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ خدیجہ نے بڑا ساتھ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت جب آپ کو اشد ترین ضرورت تھی، بڑی بصیرت والی خاتون تھی۔ جب بھی اللہ کے رسول کی نبوت کی ابتدا کا اور اس کی آزمائشوں کا نام لیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے بغیر وہ سیرت مکمل نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہت عظیم الشان خاتون ہے،
ہماری ماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، تو کہنے لگے کہ یہ آ رہی ہیں، فَإِذَا هِيَ أَتَتْ، جب آپ کے پاس یہ آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، وَقْرَأْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، ان کو سلام دیجیے، ان کا رب ان کو سلام کہتا ہے اور میری طرف سے بھی یہ سلام دیجیے گا، وَبَشِّرْهَا، اور ان کو بشارت دیجیے، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، ان کے لیے جنت میں ایک گھر ہے، من قصب، ایک موتی میں سے، پورا موتی ہے، یعنی خولدار موتی ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں نہ کوئی شور ہے نہ جس میں کوئی تھکن اور غم ہے۔ اس لیے کہ خدیجہ بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، کیونکہ وہی ثقیل ہے نا، وہی کیا ہے، بہت ثقیل ہے۔ آپ آتے 2-3 بار، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آپ کہتے ہیں زملونی، چادر اڑھا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف تھا کہ میری کوئی جان ہلاک نہ ہو جائے۔ وہی ثقیل ہے، چیلنج بہت بڑا کہ پوری انسانیت کو رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے ایک دین کا بوجھ ہے، مذاق تو نہیں ہے نا، تو وہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں، آپ کو حوصلہ دیتی ہیں۔ جب پہلی دفعہ آپ نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کی تو یہ صفات ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں، لا يحزنک اللہ ابدا۔ تو بہرحال ان کو اللہ نے یہ بشارت دی، یہ بھی تو ایک بشارتیں ہیں اور یہ گھر ہیں۔ تو بہرحال یہ جنت جو ہے یہ بڑی عظیم الشان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نور ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خوشبوئیں ہیں، یہ خوشبوؤں سے معطر ہے۔ دنیا میں آپ مہنگی سے مہنگی جگہ پر چلے جائیے، سیوریج کا عذاب ہوتا ہے، دنیا سے بدبو ختم نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کر لیں، انسان اپنے اندر جو علائشیں اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے انہیں کہاں لے کر جائے گا، اس کے اندر موجود ہیں، جس گھر میں وہ رہتا ہے وہاں پر اس کو اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں صرف اور صرف خوشبو ہے، اور جنت میں نور ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ جنت میں صبح شام کا کے اوقات کا ذکر ہے، اس طرح کے اوقات کا، وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام کے اوقات کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ دن اور رات نہیں ہے، بلکہ نور ہوگا جو اللہ کے عرش کی طرف سے آئے گا، اس نور کے جو رنگ تبدیل ہوں گے، اس کی جو کیفیت تبدیل ہوگی، اس کے ذریعے اہل جنت کو ان اوقات کا علم ہو جائے گا۔ وہ ایک اپنی کیفیت ہے اور اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جنت کی خوشبو ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ جنت کی جو خوشبو ہے یہ 100 سال کی مسافت سے جنتی محسوس کر لے گا، 100 سال کی مسافت سے۔ اور دنیا میں بھی کبھی کبھی یہ خوشبو محسوس ہو جاتی ہے۔ ایک تو مومن کو موت کے وقت محسوس ہوتی ہے، مومن کو جو موت کے وقت خوشبو ہے جنت کی وہ ملتی ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، ابن قیم نے لکھا ہے۔ لیکن کیا جنت کی خوشبو دنیا میں جنتی کو آ سکتی ہے؟ شاید کسی کو آ جاتی ہو، شاید۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، انس بن نضر کا واقعہ آتا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہا کہ اللہ اگر مجھے تو نے موقع دیا احد میں جب دوبارہ شریک ہوئے، اگر تو نے مجھے دوبارہ موقع دیا اپنے نبی کے ساتھ شریک ہونے کا تو پھر تو دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں تھا بلکہ وہ سچے تھے اس دعویٰ میں، اس لیے فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے تو صحابی نے پوچھا کہ کیا کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ واہن بریح الجنہ اجدہ دون احد، مجھے احد پہاڑ کے پرے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 80 سے اوپر ان کو زخم تھے، تلوار کے، نیزے کے، پتہ نہیں کس کس شے کے۔ ان کی بہن نے ان کو صرف جو ہے وہ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خوشبو جنت کی ایسے لوگوں کو آ جایا کرتی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں، ان سے کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا کون سے باغات ہیں؟ فرمایا حلق و ذکر، یہ ذکر کی مجالس ہیں، یہ دنیا کی جنت ہے۔ دنیا کی جنت اللہ کا قرآن ہے، یاد رکھیے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا علم ہے، یہ دنیا کی جنت ہے۔ ہم اس وقت بیٹھے ہیں بحمدللہ تعالیٰ، یہ اس جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم آج یہاں موجود ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں وہاں بھی اکٹھا فرما دے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انہ لتمر باوقات اقول فیہا لو کان اہل الجنت فی مثل ھذا لکانوا فی عیش طیب، مجھ پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بعض ایسے اوقات، ایسے لمحات گزرتے ہیں کہ میں ان میں کیا اٹھتا ہوں، اگر اہل جنت کو مل جائیں ان کی بھی موجیں لگ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اس کی بصیرت اور اس کی لذت جو ہے، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت اس نے چکھ لی، ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی بشاشت ہے۔ اس لیے عقل سے پہلے اپنے دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہر یہ تھوڑا سا میں تفسیر اس لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے، یہ ضروری تفصیل ہے، یہ بار بار آئے گا تو کچھ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ والثمار الانیقہ والظل المدید اکلها دائب وظلها، یہ دیکھیے
سائے ہیں، اس کے پھل بھی فرمایا قرآن کریم نے کہ وہ دائمی ہیں، اس کے سائے بھی دائمی ہیں، اور فرمایا کہ وَيَنْعُمُ فِيهَا سَاكِنُهَا، وہاں پر رہنے والا ہمیشہ اس میں نعمتوں میں ہوگا، تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے جو ہے وہ باغات تلے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں۔ یہ نہریں ویسے نہیں کہ آپ نے لمبی لمبی جو ہیں وہ من غیر اخدود، یہ اس کے لیے زمین کھدی ہوئی نہیں ہوگی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمینوں کا کھدنا جس طرح سے ہمارے یہاں پر ہے اس طرح سے یہ نہریں نہیں ہیں۔ واللہ تعالی عالم کہ یہ نہریں کیسی ہیں، اللہ کے رسول کا یہ فرمان موجود ہے کہ یہ زمین کو کھودی جانے والی جو نہریں ہمارے ہاں اس قسم کی نہریں نہیں ہوں گی، یہ زمین پر بہتے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جو کوثر ایک نہر ہے اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ اس کوثر کے جو اس کے جو حاشی ہیں، یعنی یہ جن کے درمیان یہ بہتی ہے، فرمایا کہ وہ تو سونے سے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے اس اپنے نہر کوثر کے زمین کے نیچے جب کیا تو جو کنکریاں تھیں فرمایا وہ یاقوت اور موتی تھے، اور فرمایا اس کی جو مٹی تھی وہ مسک کی تھی، اور یہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ اس طرح دیگر نہریں ہیں، تو یہ جو نہریں ہیں یہ ان کے تلے بھی ہوں گی، ان کے محلوں کے تلے بھی ہوں گی، اور اس طرح سے ان کے جو باغات ہیں ان کے نیچے کیسے؟ اب پانی پانی کو اگر کوئی چیز سائڈ سے، اگر پانی کو کوئی چیز اگر اس کی حد بندی نہیں کر رہی تو پانی تو بہہ جاتا ہے نا، کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ پانی کس طرح سے چل رہا ہے واللہ تعالی عالم، یہ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے کہ دنیا سے ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا کی کسی شے ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے، جیسے کہ ہم اگر کوشش کریں سوچنے کی کہ کس طرح ممکن ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، اور پانی معمولی نہیں ہے۔ اور نہریں کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وَانْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَانْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَانْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَانْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ فرمایا کہ پانی کی نہر ہے، سب سے پہلے پانی کا ذکر فرمایا کہ پانی کے ساتھ انسان کی زندگی اور حیات ہے۔ وَانْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی، شفاف دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، جس میں تبدیلی اور تغیر یا بدبو پیدا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دودھ کے ساتھ انسان کی غذا ہے اور تغذیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ وَانْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہریں ہیں، کیونکہ شہد کے ساتھ انسان کی شفا ہے اور اس میں اپنے اس کا ایک حسن ہے۔ اور فرمایا کہ وَانْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، ہاں تو پریشان نہ ہو، شراب کی بھی نہریں وہاں پر ہیں، شراب کی بھی ہیں جو صرف لذت اور سرور کے لیے ہیں، دنیا میں تیرے لیے حرام تھا، یہ بدبودار شراب دنیا میں حرام تھی، جنت میں اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ لہو و لعب ہوگا، نہ ان کو سر میں درد ہوگی، نہ وہ مدہوش ہوں گے، یہ شراب ایسی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ شراب کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ بیضاء ہے، سفید شراب ہے، چاندی کی مانند یہ سفید ہے، اور مختلف کیفیات ہیں، وہی بات جو جنتیوں کا فرق۔ فرمایا کہ من رحیق مختوم، کہ وہ ایسی شراب سے پئیں گے جس پر جو ہے وہ مہر لگائی گئی ہے، کچھ نے کہا یہ مہر ہے، کچھ نے کہا نہیں، یہ وہ شراب ایسی ہے کہ جس کا جو آخری گھونٹ ہے وہ کستوری کا ہوا، ختامہ مسک، ختامہ مسک۔ اور پھر فرمایا کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم۔ یہ جو رحیق المختوم ہے نا، یعنی ایسی شراب جو کہ جس میں کستوری کے آخری گھونٹ جب پیتے ہیں نا کسی ڈرنک کا تو اس میں تھوڑا سا کچرا سا آ جاتا ہے، کچھ ذائقہ ذرا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ علائشیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن فرمایا اس کا جو آخری گھونٹ ہے اگر خاتمہ سے لیں تو وہ کستوری کا ہوگا۔ شراب پینے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے اور کبھی راستے میں پکڑ بھی لیتے ہیں پولیس والے پیسے ویسے کمانے کے لیے، لیکن یہ جو شراب ہے جنت کی، اس کا جو آخری گھونٹ ہے وہ کستوری کا ہوگا، جب اس کو پیئیں گے تو خوشبو آئے گی اور خوشبو مزید بڑھ جائے گی، اور وہ کستوری بھی جنت کی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور فرمایا کہ ختامہ مسک، اور اگر فرمایا کہ ومزاجہ من تسنیم، اس میں جو مکس کیا جائے گا نا اس رحیق المختوم میں مزاج، وہ تسنیم سے مکس کیا جائے گا۔ تسنیم ایک جنت میں نہر ہے، یشرب بها المقربون، ان کو مکس کر کے دیا جائے گا عام جنتیوں کو، لیکن جو مقربون ہے وہ ڈائریکٹ اس میں سے پیئیں گے، یہ فرق ہے۔ اور کئی بار کافور فرمایا کہ مزاجها کافورا یفجرونها تفجیرا، کئی بار فرمایا کہ تسمى فيها سلسبیلا، سلسبیلا، مختلف جنت کی نہریں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تمام، اور یہ کس طرح سے ہمارے نیچے بہتی ہوں گی اور شیشہ کے مانند شفاف ہوں گی، واللہ تعالی عالم۔ شاید بلکہ یقینی بات ہے کہ ان ڈائمینشنز کو ہم ابھی آج نہیں سمجھتے۔ ہماری 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ اپنے سارے یہ 3 کونے اگر آپ دیکھ لیں، 3 کونے ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس، 3 کونے ہیں نا، تو ہماری 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے۔ اس کے بعد ہم چیزوں کو
پرسیو نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے ریاضی کی اگر ٹرم میں بات کی جائے. لیکن جنت کے ڈائمینشنز کتنی عظیم ہیں، واللہ تعالی عالم. لا خطر علی قلب بشر. شیخ صاحب فرماتے ہیں انہار الماء واللبن والعسل والخمر یفجرونہا کیف شاء، جس طرح چاہیں گے ان کو پھیر لیں گے. ویصرفونہا این ارادوا، جہاں چاہیں گے موڑ لیں گے. وتشرب منہا تلک الاشجار فتنبت اصناف الثمار، اور جو درخت ہیں ان نہروں سے پئیں گے، درختوں کو بھی یہی تو نہر ملنی ہے، اور طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ پھر اگائیں گے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب ان کو کوئی رزق دیا جائے گا ان میں سے تو کیا کہیں گے، ای هذا من جنسه وعلى وصفه، یعنی وہ یوں لگے گا کہ یہ اسی طرح کا ہے جس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں. کلها متشابہۃ فی الحسن واللذہ، ہر ایک پھل دوسرے سے متشابہ ہے لذت میں بھی اور حسن میں بھی. لیس فیہا ثمرۃ خاصہ، اور کوئی ایسا نہیں کہ ایک خاص ایک پھل ہے کہ جو بالکل الگ تھلگ ہے اور وہ ایک خاص وقت میں ان کو ملنا ہے. ٹھیک ہے. ولیس لہم وقت خالی من اللذہ، یا فلاں وقت میں ان کو لذت جو ہے وہ نہیں ملے گی، فلاں بھوک لگے گی تو نہیں. جنت میں بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، لیکن لذت ہے مسلسل. سیر نہیں ہوگا کبھی جنتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی سیر نہیں ہوگا، ہر وقت وہ اسی لذت کو اٹھاتا رہے گا اپنے کھانے پینے میں اور تمام، اور یہ ہر وقت یہ چیزیں اس کے لیے تبدیل ہو. اس کی جو انجوائے کرنے کی کیپبلٹی ہے وہ بھی انلمیٹڈ ہے، اور جو نعمتیں ہیں جنت کی وہ بھی لامحدود ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. کلھا متشابہۃ فہم دائما متلذذون باکلھا، تو ہر وقت وہ دائمی طور پر اس کو کھانے سے لذت اٹھاتے رہیں گے. وقولہ واتوا بہ متشابہا، ہاں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان کو جو پھل دیا جائے گا وہ پہلے سے متشابہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں اقوال ہے. قیل، ایک قول یہ ہے، کہا گیا متشابہا فی الاسم متشابہا فی الاسم مختلف الطعوم، کہ نام میں تشابہ ہے، جیسے آم ہے آج کل آیا ہوا ہے تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا، یا کوئی اور پھل آپ لے لیجئے، تو نام میں تشابہ ہے لیکن حقیقت میں اور ذائقے میں کوئی تشابہ نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. کچھ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، کچھ نے کہا وقیل متشابہا فی اللون مختلفا فی الاسم، کہ رنگ میں جو ہے تشابہ ہوگا لیکن نام اس کا بھی فرق ہوگا. کچھ نے کہا کہ یشبہ بعضہ بعضا، کہ بعض کے متشابہ ہوں گے فی الحسن واللذۃ والفکاہۃ، حسن میں، لذت میں، ذائقے میں اور عمدگی میں. اور کہتے ہیں کہ ولعل ھذا هو الصحیح ثم لما ذکر، کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو پھل جنتیوں کو دیے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے متشابہ ہوں گے لذت میں، ذائقے وغیرہ میں. ٹھیک ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات کمزور ہے، یہ قول کمزور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو تشابہ ہے نا، وہ دنیا کے پھلوں سے کچھ نہ کچھ ان کا ملتا ہوا ان کا عنصر ہوگا دنیا کے پھلوں سے، لیکن حقیقت میں ان کا ذائقہ مختلف ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرمایا کلما، جب کبھی بھی، کلما جب کبھی، تو جنتی نے جب پہلا پھل کھانا ہے تو وہ کلما میں آ گیا نا، جب پہلا پھل کھایا، اس سے پہلے تو کوئی پھل نہیں کھایا، تو اس کے مشابہ کیسے ہوگا کسی اور پھل کے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، دنیا کے جو پھل ہیں، رزق ہے، اس سے متشابہ ہوں گے لیکن صرف ان کے کچھ نہ کچھ تشابہ ہوگا. اب دیکھیے نا، یہ ایک دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہاں پہ بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا اس کا ذکر بھی ہے، اور وہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا معراج کی رات تو آپ فرماتے ہیں کہ غشیھا الوان ما ادری ما ہی، کہ ایسے ایسے رنگوں نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کی فصاحت و بلاغت اور آپ کا جو کمال عقل ہے وہ معلوم ہے. ہم میں سے کوئی انسان بلکہ دنیا کا یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس چیز کو بیان کر سکے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصیرت سے بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیری کے درخت کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو ایک دنیا میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے، عام عربی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ، ما کنت ارى ان فی الجنۃ شجرہ تؤذی صاحبہا، میرا یہ گمان نہیں تھا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہے جو اپنے کھانے والوں کو تکلیف دے گا. میں کہ ما ہی، وہ کس درخت کی بات کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا جی یہ سدرہ، بیری کا درخت جو ہے، اس کے کانٹے ہوتے ہیں، اس کے کانٹے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَسِدْرٍ مَخْضُودٍ، بیری کا درخت ایسا ہوگا اس کے تمام کانٹے ہٹا دیے گئے ہوں گے، اور اس کے کانٹوں کی جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھل ہوں گے. پھر مزید فرمایا کہ پھل ایسے ہوں گے
کہ ہر پھل جو ہے اس میں 72 طرح کے رنگ اور ذائقے ہوں گے، اور ایک رنگ دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا۔ ابن کثیر کہتے ہیں جب یہ بیری کے درخت کی بات ہے جو دنیا میں کانٹے زیادہ ہیں، پھل چھوٹا سا ہوتا ہے، جب اس کا یہ عالم ہے تو دیگر درختوں کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ھذا ہی الجنہ، هذه هي الجنہ مختلفا فی الاسم وقیل، اچھی ہوگی بات، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولعل هذا هو الصحیح ثم لما ذکر مسکنہم، جب کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کا مسکن یعنی کہ جنت میں ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ذکر فرما دیا، وہ کیسا، میں آپ کو صرف بہت مختصر میں نے اختصار سے چند باتیں بتائی ہیں، قرآن میں بہت تفصیل ہے، آپ خود مطالعہ کیجئے اور صفات کو پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ پھر جب ان کا مسکن، ان کا ٹھکانہ، واقواتہ من الطعام والشراب وفواکہہم، جب ان کا کھانا پینا اور ان کے پھلوں کا ذکر فرما دیا، ذکر ازواجہم، تو ان کی جو بیویاں ہیں ان کا ذکر فرمایا، فوصفہن باکمل وصف واوجز، اور پھر ان کا ذکر کیا کامل ترین وصف سے اور مختصر ترین لیکن جامع ترین وصف کے ساتھ، ان کا واضح اور واضح ترین وصف ان کا بیان فرمایا۔ واضح ترین وصف کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہی جملہ بولا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ایسی بیویاں ہیں جو پاک صاف ہیں۔ مطہرہ میں کہتے ہیں شیخ صاحب کہ سب کچھ آ گیا ہے، تمام اوصاف حمیدہ اور اعلیٰ جو ہیں وہ اس کے اندر کیسے آگے؟ فلم یقول، یہ نہیں فرمایا مطہرۃ من العیب الفلانی کہ فلاں عیب سے صرف وہ پاک کی گئی ہوگی، نہیں، بلکہ مطہرہ کو عام ذکر فرمایا۔ کیوں؟ لیشمل جمیع انواع التطہیر، تاکہ جتنی بھی طرح کی پاکیزگی ہو سکتی ہے تمام کی تمام کو وہ شامل ہو جائے اس میں۔ فہن مطہرات الاخلاق، مطہرات الخلق، مطہرات اللسان، مطہرات الابصار، ان کے اخلاق بھی پاک کیے گئے ہیں، ان کی جو خلقت ہے، ان کی جو شکل و صورت ہے، شباہت ہے، وہ بھی انتہائی پاک کی گئی ہے تمام طرح کے نقائص سے۔ مطہرات اللسان، ان کی زبان بھی پاک ہے، ان کی نگاہیں بھی پاک ہیں۔ فاخلاقہن، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے اپنے خامدوں کے لیے؟ انہن عرب متحببات الی ازواجہن بالخلق الحسن، کہ اپنے خامدوں سے بے انتہا محبت کرنے والی ہیں، اور فرمایا کہ اچھے اخلاق کے ساتھ، اور حسن تباعل، اور اپنے اچھے کردار کے ساتھ جو ایک حسن معاشرت کا میاں بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے، والادب القولی والفعلی، اور اس طرح سے قولی اور ادبی عملی جو ادب ہے اس سے بھرپور ہے ان کا اخلاق، سبحان اللہ۔ ومطہر خلقہن من الحیض والنفاس والمنی والبول والغائط، اور اسی طرح سے ان کی جو خلقت ہے، ان کی جو تخلیق ہے، وہ حیض و نفاس سے بھی پاک ہے، اور مادہ منویہ سے بھی پاک ہے، اور اس طرح سے ہر طرح کے بول و براز سے پاک ہے، والمخاط والبصاق، اور تھوک سے، کھنگار سے، اور جو ناک کی آلائشیں ہیں، ہر طرح کی ان طرح کی آلائشوں سے وہ پاک ہے۔ اور ویسے اہل جنت بھی تو پاک ہے نا، اہل جنت جب اتنا کھائیں گے، دیکھیے نا جی، کھاتے رہنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، اور اس لیے کھانا ہے کہ سمجھ نہیں آنا کیا کھائیں کیا چھوڑیں، اتنا کچھ ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا، جو چاہو گے مل جائے گا۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے جی میں تو وہاں زراعت کرنا کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، وہاں بس تو کھیتی باڑی کرے گا، جب کاشتکاری کرے گا تو چند لمحوں میں تیرا بیج اگ بھی جائے گا، پہاڑوں جتنی فصل تیار ہو جائے گی، سونے کی مانند لہلہاتی ہوگی، کٹ کٹ ڈھیریاں تیرے سامنے لگ جائیں گی۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ کوئی انصار کو ہی شوق ہوگا، یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو سبحان اللہ، بہرحال یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو کھانا تو پیٹ پھول جائے گا، کوئی بد ہضمی ہو جائے گی، کوئی چورن وورن کھانے کی ضرورت پڑے یا کس طرح کی ایسیڈیٹی ہوگی اور فلاں اور رائزک لوزک وغیرہ، بہرحال اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے آپ کو ایک بات عرض کی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دنیا بدبو سے پاک نہیں ہوتی، مصیبت ہے۔ جہاں آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، قبرستانوں سے گزریں، گھروں میں داخل ہوں، کہیں جائیں، کچھ نہ کچھ بدبو کا حصہ آپ کو ملتا ہے ضرور۔ انسان ہے، دنیا ہے نا بدبودار، لیکن جنت میں جب کھائیں پیئیں گے تو نکال لیں گے کیسے، کیا ہوگا، صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول فرمایا جشاء ورشح کرشح المسک، ایک ڈکار ہوگا یا کستوری کے مانند تھوڑا سا پسینہ آئے گا۔ اور فرمایا کہ یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، تم جس طرح سانس لیتے ہو نا، اس طرح ان کی تسبیح و حمد و ثنا ان کے سانسوں میں جاری ہوگی خود بخود، یہ ان کا ہوگا، یعنی ان کا سبحان اللہ خوشبو ہی خوشبو ہے، جنت میں بدبو نہیں ہے۔ تو یہ جو اہل جنت کی جو بیویاں ہیں اسی طرح سے وہ بھی پاک ہیں۔ فرمایا کہ فلیس والمخاط والبصاق والرائحۃ الکہا، جنت میں یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ یاکلون و یشربون، کھائیں گے پیئیں گے
کہ فرمایا کہ ولا یتغوطون ولا یمتخطون، نہ تو کوئی ناک سے آلائش نکلے گی، نہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے گی، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے. یہی فرمایا کہ ان کو بھی ایسی ضرورت نہیں ہے. والرائحۃ الکریہہ، نہ کوئی بدبو ہوگی. اور مطہرات الخلق ایضا، مطہرات الخلق ایضا بکمال الجمال، اور اسی طرح سے پھر وہ اپنے جمال کے کمال کی بنا پر بھی ان کی جو خلقت ہے وہ انتہائی پاک ہوگی. فلیس فیہن عیب، ان میں کوئی عیب نہیں ہوگا. ولا دمامۃ خلق، یا نہ ان کے اندر کوئی خلقت کی کوئی بیماری ہوگی کہ عیب دار ہے، کوئی کبھی ہے شکل میں، کوئی ہاتھ پاؤں چھوٹا ہو گیا، انگلی میں مسئلہ ہو گیا، کوئی مس ورلڈ جو ہے اس میں فلاں فلاں کوئی تھوڑا بہت ایک چیز یہ نہ ہوتی. تو ایسا ہوتا ہے نا چیزیں لوگوں میں، یہ دنیا کی انہوں نے بنائی. بہرحال جنت پہ جو ہے فرمایا عرباً اترابا لاصحاب الیمین. سبحان اللہ، ان کی مثال جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے. اور آگے فرمایا کہ بل ہن خیرات حسان مطہرات اللسان والطرف، ان کی زبان بھی پاک کی گئی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور ان کی نگاہ بھی انتہائی پاک ہوگی. کیسے؟ قاصرات طرفہن علی ازواجہن، ان کی نگاہ اپنی خامدوں سے باہر اٹھے گی ہی نہیں، انہی تک محدود ہوگی. وقاصرات السنتہن عن کل کلام قبیح، اور ان کا جو ان کی زبان ہے وہ ہر طرح کے قبیح کلام سے دور ہوگی. وفی هذه الآیۃ الکریمۃ ذکر المبشر والمبشر والمبشر بہ. اس آیت میں شیخ صاحب نے کمال بات کی، کہتے ہیں مختصر آیت میں اللہ نے بشارت کی تینوں اجزاء پورے کر دیے ہیں. چوتھا لے آئیں، مبشر علی بھی لا سکتے ہیں. کہا مبشر بیان کر دیا کہ بشارت دینے والا کون ہے. جی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اہل ایمان پھر آپ کی نیابت کرتے ہوئے. والمبشر، اور جس کو بشارت دی گئی وہ کون ہے؟ اہل جنت ہیں. اور والمبشر بہ، اور کس بات کی بشارت دی گئی ہے؟ وہ جنات، ان کا بھی ذکر ایک ہی آیت میں ہو گیا ہے نا. اور کہتے ہیں وَالسَّبَبِ الْمُوصِلِ لِهَذِهِ الْبِشَارَةِ، اور اس سبب کا بھی ذکر فرما دیا اسی آیت میں کہ جو اس بشارت کا حقدار بنائے گا وہاں تک پہنچائے گا. فالمبشر، مبشر کون ہے بشارت دینے والا؟ هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن قام مقامه من امته. والمبشر، مبشر کون ہے؟ المؤمنون العاملون الصالحات. والمبشر به، اور جس کی بشارت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، وہ جنات ہیں جن کی یہ صفات جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں. اور وہ سبب، وسبب الموصل لذلك، وہ سبب جو اس تک پہنچانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا هو الایمان والعمل الصالح وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ سب کچھ ہے یا نہیں ایک آیت میں؟ سبحان اللہ، تمام ایک آیت میں جمع فرما دیا. فرمایا کہ فلا سبیل الی الوصول الی هذه البشارہ، اس بشارت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے الا بہما، سوائے یعنی ایمان اور عمل صالح کے، کہ انہی کے ساتھ ہی ممکن ہے. وَهَذَا أَعْظَمُ بِشَارَةٍ حَاصِلَةٍ عَلَى يَدِ أَفْضَلِ الْخَلْقِ بِأَفْضَلِ الْأَسْبَابِ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ عظیم ترین بشارت ہے جو حاصل ہوتی ہے ہمیں افضل ترین جو خلق میں جو ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ سے، اور افضل ترین اسباب کے ساتھ، یعنی ایمان اور عمل صالح کے ذریعے. اور فرمایا وفیہ استحباب بشارت المؤمنین، اس میں یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اہل ایمان کو بشارت دینی چاہیے، یہ مستحب ہے. ان کو اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی جو جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کی بشارت جو ہے وہ سنائی جانی چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں کتنا کھا لینا، کتنا پی لینا ہے. دنیا فتنہ اور مصیبت ہے، اس لیے یہاں پہ گزارا کر لیں. جو اللہ کے لیے چھوڑیں گے اللہ بھولتا نہیں ہے. اور جتنا چھوڑنا ہے، میں نے آپ کو عرض کر دی ہے نا کہ جنت میں درجات ہیں، تو کیوں ہم چھوٹے درجے پر قناعت کریں؟ کیوں کریں؟ حرام چھوڑ دیں، حلال بھی جہاں پر رکاوٹ بنتا ہے چھوڑ دیں. یہ اسی کے یہی فرق ہے. اگر آپ فرق کریں نا اس میں اصحاب الیمین اور مقربون میں، یہی فرق ہے. اصحاب الیمین حرام سے بچتے ہیں، واجبات سارے ادا کرتے ہیں. مقربون کہتے ہیں کہ واجبات ادا کر لیے، حرام سے بچ گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں میرے لیے چیز حلال تھی میں نے وہ بھی اپنے اللہ کو دے دی، میں نے اللہ سے اعلیٰ درجہ، میں نے اپنے رب سے لینا ہے. فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جو راتوں رات نکل گیا دشمن کے خوف سے، یعنی شیطان ہے اور دنیا کی فتنے ہیں، راتوں رات جو نکل گیا وہ منزل تک پہنچ گیا. اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کا سودا بڑا ہی قیمتی ہے، اس کا سامان جنت ہے. ہمارا اللہ سے معاہدہ ہے. اور فرمایا کہ یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ استحباب بشارت المؤمنین وتنشیطہم علی الاعمال بذکر جزائها وثمراتها، اور اس طرح سے اہل ایمان کو رغبت دلانا، ان کو جو ہے وہ تشویق، ان کو چستی دلانا اس کام کے لیے کہ عمل صالح کریں، اس کی جزا کا ذکر کر کے،
فرمایا کہ جب ان کو بشارت سنائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا بِذَلِكَ تَخِفُّ وَتَسْهُلُ، اس سے ان کے لیے عمل کرنا ہلکا اور آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَعْظَمُ بُشْرَى حَاصِلَةٍ لِلْإِنسَانِ تَوْفِيقُهُ لِلْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فرمایا کہ انسان کے لیے جو عظیم ترین جو بشارت ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے دنیا میں، وہ کیا ہے؟ اس کو توفیق مل جائے اللہ کی رحمت سے ایمان کی اور عمل صالح کی۔ فَذَلِكَ أَوَّلُ الْبِشَارَةِ وَأَصْلُهَا، وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے دنیا میں سب سے پہلی جو بشارت ہے نا وہ جنت نہیں ہے، جنت سے پہلے کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ومن بعدہ، اس کے بعد کیا ہے؟ البشرا عند الموت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ موت کے وقت انسان کو بشارت مل جائے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الوصول الى هذا النعیم المقیم، اس کے بعد پھر اللہ کی دائمی نعمتوں کی طرف جو ہے بشارت جانے کی۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اللہ فرمائیں گے یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور اللہ فرمائیں گے کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج یہاں سے الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، میرے بندوں کے لیے سلام اور سلامتی ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، فرمایا ان پر ایسے ایسے تھال اور ٹرے لائے جائیں گے، اور ان میں ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کی آنکھوں کو لذت دینے والی ہوں، آنکھوں کو لذت دینے والی ہوں، سبحان اللہ، اور جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ یہ اہل جنت ہیں، یہ عظیم ترین وہ بشارت ہے۔ احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ متى الراحہ، راحت کب ملے گی؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ راحت تب ملے گی جب میرا پہلا قدم جنت میں چلا جائے گا، اس سے پہلے مجھے فکر ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نسأل اللہ ان یجعلنا منہم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے کر دے، اللہ ہمیں اس بشارت کی حصول کا حقدار بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد۔